وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ ترکی نے ہمیشہ کشمیر پر ہماری حمایت کی۔ غزہ پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے ہمراہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد مذموم عزائم کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف نبردآزما ہیں۔ ترکی نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ غزہ پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ معاہدوں پر دستخط کی تقریب کے دوران ترکی کے صدر نے کہا پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے ہمراہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکی میں $5 ارب کے تجارتی حجم پر بات چیت ہوئی۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ترکی بزنس فورم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ رجب طیب اردوان مسلم امہ کی آواز ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے ہدف کے لیے پرعزم ہیں۔ We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade. پاک ترکیہ بزنس فورم کی تقریب کے دوران صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد، تہران، استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ فلسطینی عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔